بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کا۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، تو راستہ میں ہم نے دیکھا جنگل میں ایک عالی شان محل کی تعمیر کے لیے مٹیریل اکٹھا ہو رہا تھا، اور وہاں ایک نوجوان کھڑا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں وہ بنے گا، اس طرح بنے گا، یہاں اس طرح بنے گا۔ دوستو، مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جعفر چل، ہم اس نوجوان کے پاس چلتے ہیں، اور میری دل پہ تقاضا ہے کہ یہ نوجوان کیسی دنیا جیسی گھٹیا چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم اس کو آخرت کی طرف لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ اس کے پاس گیا، اسلام دعا کیا، اس نے پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مالک، آپ اس طرح یہاں، اب مجھے بلا لیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے تو نے اپنے اس محل میں کتنا پیسہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ 10 لاکھ درہم، جو آج کے لحاظ سے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو یہ 10 لاکھ درہم مجھے دے دو تو میں تجھے ایک محل کا ذمہ لیتا ہوں تیرے لیے جنت میں، جس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے بن جائے گا۔ فرمایا کہ اس میں بہت سے حشم و قدم ہوں گے، باندیاں ہوں گی، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، زعفران کا گارا ہوگا، مشک کا گارا ہوگا، جی تو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوگا۔ تو دوستو، وہ آدمی کہنے لگا، نوجوان کہنے لگا کہ مجھے آپ ایک دن کی مہلت دے دیجئے، میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوستو، جب اگلے دن مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ اس کے محل پہ گئے تو وہ پہلے ہی دروازے کے باہر اس انتظار میں کھڑا تھا کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ آ جائیں گے۔ فرمایا کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ جب گئے، اس سے ملے، تو اس نے وہ توڑے، درہموں کے توڑے سامنے لا کے رکھ دیے اور دوات قلم لا کے رکھ دی۔ کہا کہ آپ مجھے یہ تحریر لکھ دیں کہ آپ جو کل آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ اس پہ پورا اتریں گے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ نے تحریر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد لکھا کہ یہ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ میں اس سے 10 لاکھ درہم لے رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں اللہ کے یہاں سے اس کو ایسا محل جس کی صفات اوپر گزری لے کر دوں گا۔ فرمایا کہ اس سے بھی بہتر لے کر دوں گا۔ فرمایا کہ وہ دعا تو قلم سے لکھ دیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ وہ سارا سامان لے کر، وہ درہموں کے توڑے لے کر واپس گھر آ گئے۔ فرمایا کہ جعفر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کے وقت مالک بن دینار کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ جس سے ایک وقت کا کھانے کا ہی کام چل سکے۔ دوستو، سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، غریبوں محتاجوں کو سارے کا سارا دے دیا۔ دوستو، اس کے بعد 40 دن بھی نہیں گزرے تھے اس واقعے کو کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ صبح کی نماز پڑھا کر فارغ نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، جس کی پشت پہ بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اس نوجوان کو جس کا آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ محل دے دیا، اور بلکہ اس سے بھی 70 گنے زیادہ دے دیا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ اس پرچے کو لے کر متحیر سے ہوئے اور اس پرچے کو لے کر اس محل پہ گئے، اس کے گھر پہ گئے، تو وہاں انہوں نے جیسے پہنچے مالک بن دینار رحمہ اللہ تو فرمایا کہ وہاں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ بہت روئے اور فرمایا کہ اس کو غسل میت کس نے دیا، کفن دفن کس نے کیا اس کا؟ اس کو بلایا گیا۔
मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि ये तूने इसको, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने पूछा कि तूने इस नौजवान को गुस्ल दिया था, कफन पहनाया था? कहने लगा जी बिल्कुल। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसने कुछ कहा भी था तुझसे? वो कहने लगा कि इस नौजवान ने मुझे एक पर्चा दिया था और मुझे वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तूने मुझे गुस्ल देना है और कफन पहनाना है, और एक पर्चा दिया था कि मेरे बदन और कफन के दरमियान में इसको रख देना। तो वो मैंने उसके कफन और बदन के दरमियान में रख दिया। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर्चा उठाकर उसको दिया और फरमाने लगे ये देखो। उसने जब वो पर्चे को देखा तो कहने लगा अल्लाह की कसम, जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, ये तो वही पर्चा है जो मैंने ख़ुद अपने हाथ से उसके कफन और बदन के दरमियान में रखा था और मैंने ख़ुद ही उससे दफन किया था। तो वो बहुत हैरान हुआ और करीब ही एक और आदमी उठा और कहने लगा मालिक आप मुझसे 20 लाख दिरहम ले लीजिए और मुझे भी एक पर्चा लिख कर दे दीजिए। दोस्तों, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वो बात दूर चली गई, अब नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह पाक जो चाहते हैं करते हैं, और इसमें काबिल गौर दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि उस नौजवान ने इतना बड़ा सौदा किया। दोस्तों, आखिरत के बदले में उसे क्या पता था कि मेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है। हाँ जी, अल्लाह पाक ने थोड़ी सी नौजवानी की उम्र में उसे उठा लिया और उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। दोस्तों, जो अल्लाह के रास्ते में आदमी ख़र्च करता है, अल्लाह पाक उससे भी ज़्यादा देते हैं। 70 गुना देते हैं, जिससे 10 गुना दुनिया में और बाकी आखिरत में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।